بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا کہ فلسطینی ریاست کے بغیر اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ اسرائیل فلسطینی ریاست کے وجود کو تسلیم کرے، ایسا کرنا خود اسرائیل کے مفاد میں ہوگا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ مگر اسرائیل کی موجودہ حکومت اس بات کو نہیں سمجھ رہی اور یہ باعث تشویش ہے۔ دو ریاستی حل ہی فلسطین اور اسرائیل دونوں کے مفاد میں ہے۔ فریقین کو چاہیے کہ فوری مذاکرات کریں، غزہ کے لوگ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ فلسطینیوں کو حق خود ارادیت ملنے کا فیصلہ اسرائیل نہیں کرے گا، بلکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین میں موجود ہے، پہلے سے موجود ہے۔ یوم تقدیر کے موقع پر دوستو، چیئرمین، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سروسز چیفز نے قوم کو مبارکباد دی ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ مسلح افواج کے سربراہان نے یوم تقدیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ موقع 1998 میں پاکستان کے ایٹمی تجربات کی تاریخی کامیابی کی یاد دلاتا ہے۔ ایٹمی تجربات نے خطے میں طاقت کا توازن پیدا کیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ فوجی سربراہان نے اپنے پیغام میں مزید کہا ہے کہ مسلح افواج اور قوم مشکلات کے باوجود قابل ذکر کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خواب کو حقیقت میں بدلنے والے تمام سائنسدان، انجینئرز اور حکام قوم کی تحسین کے لائق ہے۔ مسلح افواج کے سربراہان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین دن پر پاک فوج مادر وطن کی خود مختاری اور وقار کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ ہر لمحہ، ہر قیمت پر قوم کا دفاع یقینی بنایا جائے گا۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔ اسپین نے باضابطہ طور پر فلسطین کو آزاد ریاست کی حیثیت سے دوستو تسلیم کر لیا ہے۔ اسپین نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اسپین کا کہنا ہے کہ امن فلسطین کا بنیادی حق ہے۔ اسپین کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو تسلیم کرنا تاریخ ساز لمحہ ہے۔ دوستو یاد رہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد 146 ہو چکی ہے۔ اسپین، آئرلینڈ اور ناروے کا ماننا ہے کہ ان کے اقدام سے ایک مضبوط علامتی اثر پیدا ہوگا جو دیگر ممالک کے لیے حوصلے کا باعث بنے گا۔ اگرچہ دوستو سلووینیا نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے، لیکن اس معاملے نے 27 ممالک پر مشتمل یورپی یونین کے اندر شدید اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ یورپی یونین غزہ میں اسرائیلی جنگ پر اسرائیل کے خلاف پابندیوں پر غور کر رہا ہے۔ اسرائیل عالمی عدالت کا فیصلہ نہیں مانتا تو اس پر یورپی یونین کی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ رفح پر اسرائیل کا تازہ ترین حملہ ممکنہ طور پر انتہائی ظالمانہ تھا۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی آج طلب کر لیا گیا ہے۔ رفح سرحد پر غاصب صہیونی فوج اور مصری فوج کے درمیان دوستو فائرنگ کے تبادلے کی خبر آئی ہے۔ رفح گزرگاہ پر ایک غیر معمولی واقعہ صہیونی فوج اور مصری فوج کے درمیان پیش آیا ہے۔ مصری فوج کے اہلکاروں نے رفح کراسنگ کے علاقے میں اسرائیلی فوج پر گولیاں چلائیں، جس کے بعد غاصب حکومت کے فوجیوں نے بھی وارننگ کے طور پر فائرنگ کی۔ یہ واقعہ دوستو مصر اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے عروج کو ظاہر کرتا ہے، جس کے بعد بہت اہم سیاسی نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ مولوی فضل الرحمان سے اتحاد نہیں ہوا، تاہم بات چیت چل رہی ہے۔ دونوں جانب مذاکراتی ٹیم بنا دی گئی ہے، لیکن مولوی فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جس کے پاس اختیارات ہوں ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ تمام فیصلے عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہوتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف صرف 2 کیسز عدت اور سائفر باقی رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ان میں بھی سرخرو ہوں گے۔ عدت اور سائفر کیسز میں آئندہ کے 2 دن اہم ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ سانحہ 1971 میں پاکستان کے 2 حصے ہوئے اور عمران خان اس پر بھی سیاست کر رہا ہے۔
ہماری قوم آنکھیں کھولے اور اس بہروپیوں کو پہچانے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ آج کا دن ملک کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ آج کے دن پاکستان میں ایٹمی دھماکے کیے گئے جن کا مقصد پوری دنیا کو بتانا تھا کہ ہمارا ملک کمزور نہیں، ایٹمی طاقت ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ایک شخص سوچی سمجھی سازش کے تحت جیل میں بیٹھ کر انٹرویو بھی دے رہا ہے اور اس کے آرٹیکل بھی چھپ رہے ہیں۔ جیل میں بیٹھ کر وہ شخص حکومتیں بنا رہا ہے، ٹکٹیں دے رہا ہے اور ٹویٹر چلا رہا ہے۔ کل جیل سے بیٹھ کر ٹویٹر پر ویڈیو لگائی جس میں مجیب الرحمان کو قومی ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ 1971 میں پاکستان کے 2 حصے ہوئے، اس پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی لڑائی کسی سیاسی جماعت سے نہیں، کسی ادارے سے نہیں، بلکہ پاکستان سے ہے۔ عمران خان ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ شخص ہم پر تھوپا گیا ہے۔ سکوت ڈھاکہ میں کئی معصوم جانیں گئی، ان حقائق کو توڑ مروڑ کر غلط سٹوری بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار مختلف لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل کو ایڈٹ کی ہوئی ویڈیو دکھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان بیساکھی پکڑ کر آئے۔ عمران خان ایک احسان فراموش شخص ہے، ہماری قوم آنکھیں کھولے، عمران خان جیسے بہروپیوں کو پہچانے۔ عمران خان نے کل فوج کو گھسیٹنے کی کوشش کی۔ عمران خان جب اقتدار میں تھا تو فوج کی تسبیح پڑھ رہا تھا، جب اقتدار سے ہٹا تو اسی فوج کے خلاف بولنے لگ گیا۔ پاکستان بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور شارٹ فال 5319 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ ملک میں بجلی کی طلب 25,000 میگا واٹ ہے جبکہ بجلی کی پیداوار 19,681 میگا واٹ ہے، اور اس طرح سے بجلی کا شارٹ فال 5,319 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے۔ ملک میں پن بجلی ذرائع سے 5,600 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے جبکہ سرکاری تھرمل پاور پلانٹس 890 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح نجی شعبے کے بجلی گھروں کی پیداوار 8,980 میگا واٹ اور ون پاور پلانٹ سے 780 میگا واٹ پیدا ہو رہی ہے۔ سولر پاور پلانٹ سے 198 دوستوں ملک بھر میں 6 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ اپنے زمانے کے دشمن اور دوست کو پہچاننا اشد ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنے زمانے کے دوست اور دشمن کو نہیں پہچانتا تو وہ زمانہ شناس نہیں ہے، وہ اپنے وقت کے رہبر سے شناسائی نہیں رکھتا۔ اس صورتحال میں وقت کا حسین شہید ہو جاتا ہے اور یہ بے بصیرت شخص گھر میں بیٹھا رہے گا۔ یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہے، کس طرح سب مل کر غزہ کے مظلومین کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ سارے ظالم مسخ شدہ ہیں، چاہے وہ فرعون ہیں، نمرود ہیں، یزید ہیں، امریکہ یا اسرائیل ہیں۔ امریکہ کو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار کہا گیا، لیکن اس کا اصل مکروہ چہرہ امام خمینی نے دنیا کو دکھایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی کا دور ایران کا سنہری دور تھا، وہ ایک دن بھی آرام نہیں کرتے تھے اور اپنی عوام کی خدمت کے لیے شب و روز مصروف عمل رہنے کی متحرک ترین شخصیت تھے۔ رفح کے پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے پر امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو حماس کے خلاف کارروائیوں کا حق حاصل ہے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رفح حملے میں حماس کے 2 سینئر ارکان مارے گئے۔ دونوں حماس ارکان اسرائیلی شہریوں پر حملوں کے ذمہ دار تھے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن احتیاط کرنی چاہیے۔ اسرائیلی فوج سے رابطے میں ہے، اسرائیل رفح حملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ افغانستان حکومت نے پاکستانی حکومت کے بیان کی تردید کر دی ہے۔ افغانستان کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی رہنماؤں کی افغانستان میں موجودگی کا پاکستانی بیان مسترد کرتے ہیں۔ ہم کسی کو بھی افغان سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ افغانستان پاکستان میں جنگ نہیں چاہتا ہے۔ افغانستان کا کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی کا بیان درست نہیں ہے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشن میں نواز شریف 6 سال بعد دوبارہ پارٹی صدر منتخب ہو گئے۔ شہباز شریف کے پارٹی عہدے سے استعفے کے بعد نئے صدر کے چناؤ کے لیے الیکشن ہوا، جس میں پارٹی صدر کے عہدے کے لیے نواز شریف کے 8 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ نواز شریف کے 4 صوبوں سے الگ الگ کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ آزاد کشمیر، گلگت اور اسلام آباد سے بھی نواز شریف کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2018 میں نواز شریف کو سزا یافتہ ہونے پر پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا تھا، تاہم 6 سال کے بعد وہ واپس پارٹی صدر بن چکے ہیں۔ مریم نواز نے کاشتکاروں کے لیے بڑے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اشیاء خورد و نوش مزید سستی کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 مہینے سے بھی کم وقت میں اشیاء ضروریہ کے نرخوں میں کمی ریکارڈ کے مترادف ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں مزید کم کریں گے۔ پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے بہت بڑا کسان کارڈ پروجیکٹ لا رہے ہیں۔ گندم خریداری میں گھپلے ہوتے تھے، اب براہ راست کسان کو سبسڈی دیں گے۔ وفاقی حکومت کو زرعی مشینری اور ٹریکٹر وغیرہ پر امپورٹ ڈیوٹی کم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہروں میں ہائیبرڈ بسیں لا رہے ہیں اور نوجوانوں کو موٹر سائیکل دیں گے۔ 2 سے 4 مرلے کے پلاٹ پر گھر بنانے کے لیے قرضے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ بے گھر لوگوں کو گھر بنا کر دیں گے۔ دیہات میں پلاٹ دینے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نواز شریف ITCT کے لیے چائنا سمیت دیگر ممالک سے رابطے کر رہے ہیں۔ برطانوی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ آئندہ 10 برسوں میں 30,000 رپورٹ اہلکار 90,000 برطانوی اہلکاروں کے شانہ بے شانہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایک اور عالمی لڑائی کے خطرے سے دوچار ہے۔ جو روبوٹ اہلکاروں میں شامل کیے جا رہے ہیں وہ 90,000 سپاہیوں کا ساتھ دیں گے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ آرمی کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے اور اب روبوٹ اہلکار بھی انسانوں کے ساتھ مل کر فرنٹ لائن پر کام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں ایسی مشینیں شامل ہوں گی جو یا تو خود کار ہوں گی یا پھر دور سے انہیں کنٹرول کیا جا سکے گا۔ دوستو، ہم کھانا کھانے کے فوراً بعد چند عمل ایسے کر گزرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ خطرناک عمل ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسے شامل ہو چکے ہیں کہ اب ایک عادت کا روپ دھار چکے ہیں، اور ان عادات کی وجہ سے ہم متعدد بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف تجربات نے یہ ثابت کیا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد ایک سگریٹ پینا 10 پینے کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح کینسر جیسے مہلک مرض کے لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ کھانے کے فوراً بعد پھل کھاتے ہیں تو وہ پھل کھانے کے ساتھ مل کر معدے میں پھنس جاتا ہے اور یوں وہ وقت پر آنتوں تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس صورتحال میں معدے میں موجود یہ دونوں غذائیں خراب ہو جاتی ہیں جو صحت کی خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق پھل کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد کھانا چاہیے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ پھل صبح سویرے کھایا جائے جب معدہ خالی ہو۔ چائے کے پتوں میں بہت زیادہ تیزابیت پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے ماہرین کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے منع کرتے ہیں۔ چائے پینے سے کھانا ہضم ہونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے ہاتھوں، پاؤں اور باقی جسم میں خون کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ معدے کے ارد گرد خون کے بہاؤ میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے نظام ہضم کمزور ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد تھوڑی چہل قدمی کر لینی چاہیے، لیکن یہ چہل قدمی فوراً نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ماہرین کے مطابق اس عمل سے نظام ہضم میں خرابی واقع ہو سکتی ہے۔ تاہم کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد چہل قدمی کرنا صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ چہل قدمی 20 سے 30 منٹ تک کی ہونی چاہیے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے کھانا مناسب طور پر ہضم نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ہماری آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے جو کہ متعدد بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔